أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اچھا، سوال یہ ہے، پوچھا جائے گا، صلح حدیبیہ کا جو اگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، کفار سے کون سے صحابی تھے، کون سے شخص تھے، کفار سے کون تھے جو اس اگریمنٹ میں شامل تھے؟ سہیل کیا بن نام عمرو. بتائیے؟ سہیل بن سہیل عمرو. بن عمر. سہیل بن عمر. سہیل بن عمر. ہاں جی. سہیل بن عمر. اچھا، ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ابو جندل. ان کے بیٹے کا نام ابو جندل تھا. ان کو کیوں واپس بھیج دیا گیا؟ کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا شیخ، کیا تھا معاہدہ؟ کہ جو بھی مدینے کی طرف آئے گا اس کو لوٹا دیا جائے گا. جو بھی کفار مسلمان ہو کر مدینہ آئیں گے تو وہ ان لوگ کو واپس لوٹا واپس دیا بھیج دی جائے گی. ٹھیک. اچھا، تو اسی شرط کی بنیاد پر ابو جندل کو واپس بھیج دیا جبکہ وہ بیڑیوں میں تھے. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اور ایک دوسری شرط کیا تھی اس کے مقابلے میں؟ ان کی دوسری شرط یہ تھی کہ کوئی مدینے سے مکہ آئیں گے تو ہم ان کو نہیں لوٹائیں گے. جی. اس کے مقابلے میں دوسری شرط کیا تھی؟ کوئی مدینے سے مکہ آئیں گے مسلمان تو ہم ان کو نہیں لوٹائیں گے. اور یہ مان لی گئی بات، یہ بات مان لی گئی. تو اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں، دب کر صلح کر رہے ہیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوا، کچھ پتا ہے؟ جی، جو مکہ آ گئے نا تو پھر ان مدینے سے مکہ، اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا یا مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچا؟ ان کی شرط سے کہ مسلمان اہل مکہ مکے سے آئیں گے تو ان کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، واپس بھیج دیا جائے گا. تو اس کا کیا نتیجہ نکلا، کچھ معلوم ہے؟ بولیے ثانیہ. اہل مکہ جب مدینہ آ رہے تھے تو ان کو روک دیا جا رہا تھا، تو اب وہ پریشان ہو گئے. جو لوگ مسلمان ہوتے مکہ چھوڑتے مدینہ جانے کے لیے جاتے تو مدینے والے ان کو واپس کر دیتے، اور مکے والے ان کو واپس آئے تو ان کو سزا دیتے. تو وہ لوگ کیا کرتے، مکے اور مدینے کے درمیان میں بیچ میں ایک کیمپ ڈال دی، بیچ میں ایک کیمپ ڈالتی ہے اور وہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہوتے گئے جو مدینے سے جانے کے لیے آتے تھے، مدینہ جا نہیں پاتے تھے اور مکہ بھی واپس نہیں جانا چاہتے تھے. تو ان لوگوں نے ایک کیمپ ڈال دیا مکے مدینے کے درمیان میں. اس سے کیا ہوا، اس سے یہ ہوا کہ جو قافلے جاتے تھے ان کو یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے یا ان سے لڑائی کرتے تھے، اور اس کے ذریعے ان کا روزگار بھی چلتا تھا. تو یہ ایک طریقے سے ان کے لیے سردرد ہو گیا، مکے والوں کے لیے سردرد ہو گیا. قافلہ جا رہا ہے، لوٹ رہے ہیں، ان کے لوگ سفر پہ جا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں. تو اس طریقے سے وہ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار لی ہے.
کون کون قرآن ایمان لیے؟ کفار. مکے والے، کفار مکہ، کفار کہ مکہ. جو مسلمان ہو رہے تھے ان کو مدینہ جانے نہیں دیا جا رہا تھا، اور مکے میں بھی ان کا رہنا دوبر تھا، تو انہوں نے رستے میں پڑاؤ ڈالا، کیمپ ڈالا، اور قافلوں کو لوٹنے لگے، پریشان کرنے لگے. تو بعد میں خود اس معاہدے سے عاجز آ گئے وہ لوگ، بعد میں اس معاہدے سے عاجز آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ان کے لیے فائدہ نکالا، مصلحت نکالی. تو یہ جو صورت ہے سورہ فتح، بہت اہم ترین صورتوں میں شمار ہوتی ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے واضح کامیابی، واضح کامیابی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بظاہر حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ آپ بالکل جکڑے گئے ہیں، چاروں طرف سے آپ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، ادھر مسلمان مظلوم ہے، آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، کہیں آزادی نہیں ہے، ایسا دکھائی دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. یہ اللہ سر تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے. تو یہ آپ نے جی آپ نے کہا تھا نا مولوی صاحب، تو اس میں حد سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے نا، دین اسلام زیادہ لے کے آئے. جی جی جی، یہ فائدہ بھی ہوا تھا اس میں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل ہوئے. جی جی، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کی الگ کثرت سے سے ہوا. جماعت بنی، جی رستے میں رکاوٹ پیدا کیے، اور وہ لوگوں کے لیے سر میں درد ہو گیا. ٹھیک ہے. صلح حدیبیہ کے بعد آپ واپس لوٹ گئے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی دعوت کو نیشنل سے انٹرنیشنل کیا. نیشنل قومی عرب تک محدود تھی، عرب کے درمیان میں ہی آپ کی دعوت کا کام چل رہا تھا. اب جیسے ہی صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو آپ بات عرب سے نکل کر عجم تک پہنچ گئی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے فارس، فارس یعنی ایران، فارسی بولنے والا ملک، بہت پرانا ملک تھا. آپ نے فارس، روم، رومی، یورپین، اٹلی، روم، مصر، حبشہ کا ملک، مصر قبطی ملک، حبشہ نجاشی کا ملک، ان ملکوں کو آپ نے خطوط بھیجے. ہاں، ان ملکوں کو آپ نے لیٹر بھیجے، ان کے بادشاہوں کے نام. خط میں لکھا ہے کہ یہ خط محمد بن عبداللہ رسول اللہ کی طرف سے ہے، اسلم تسلم، ایمان لاؤ، سلامتی رہوگی. پھر اس کے بعد کہا گیا تمہاری بادشاہت برقرار رہے گی، تمہاری بادشاہت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، تم اپنی بادشاہت جاری کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ تم اسلام کی باتوں کو مان لو. تو آپ نے خطوط لکھے فارس. فارس کس کو بولتے ہیں؟ ایران، روم، اٹلی، یورپ، مصر، ایجپٹ، حبشہ کے بادشاہوں اور حاکموں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے آپ نے لکھا. تو کہیں سے جواب صحیح آیا، مثبت جواب آیا، اور کہیں سے جواب مثبت نہیں آیا، ناراض ہو گئے. ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی توہین کی، بعض نے احترام کیا. جو سفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بھیجا ان کو سفیر کہتے ہیں. جن کو خط دے کر بھیجا ان کو کیا بولتے ہیں؟ سفیر. سفیر کا مطلب ایمبیسیڈر، مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والا، ان کو دے کر بھیجا گیا. تو ان لوگوں کو چند بادشاہوں نے عزت بخشی، ان کو اعزاز دیا، تحفے تحائف دیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا اہتمام کیا اور ان کی بات کو قبول کیا. لیکن
بعض لوگوں نے اس کے خطوط کا انکار کیا، جس کی وجہ سے ان کی حکومتیں ٹوٹ گئی اور وہ بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گئے۔ یہ بادشاہوں کے خطوط کا سلسلہ چلتا رہا۔ جی، تو اس میں جن بادشاہوں کو بھیجا گیا تھا اس میں ایران، روم، مصر، حبشہ اور بھی کچھ بادشاہوں کے نام آتے ہیں دوسری جگہ پر۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہو گئے 6 سال کا، 6 سال کی اب تک کی داستان یہاں پر ہم نے بیان کی ہے۔ اب 7واں سال، ہجرت کا 7واں سال شروع ہو رہا ہے۔ 7ویں سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی، نجی زندگی کا مطلب پرائیویٹ زندگی، پرسنل زندگی، خان کی زندگی، ام حبیبہ، ام حبیبہ، یہ ان کا نام تھا رملہ بنت ابی سفیان۔ ابو سفیان جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا تھے، بنو امیہ کے سردار تھے، بڑا عہدہ تھا، تو یہ ان کی بیٹی تھی ام حبیبہ، ان کا نام تھا رملہ۔ یہ نام یاد رکھیں، سوال امتحان میں آ سکتا ہے آپ کو، ام حبیبہ کا نام کیا تھا؟ رملہ کے ساتھ 2 نام غلط بھی لکھیں گے تو آپ کو صحیح نام کے اوپر تجدید لکھنا پڑے گا، نشاندہی لگانی پڑے گی۔ ام حبیبہ کا نام رملہ تھا، یا رملہ کی کنیت ام حبیبہ تھی، یہ بات ذہن میں بٹھائیے۔ وہ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی۔ ام حبیبہ رملہ بنت سفیان، میمونہ بنت حارث خیبر سے واپسی پر صفیہ بنت حوی سے نکاح ہوا۔ ماریہ قبطیہ جو مصر کے بادشاہ تحفے میں بھیجا تھا، ان کو اپنی باندی بنا کر رکھ لیا۔ اللہ نے ان سے آپ کو ابراہیم نامی بیٹا عطا کیا۔ کسی طالبہ نے سوال کیا تھا کہ ماریہ قبطیہ سے آپ کی اولاد ہوئی تھی تو پھر وہ آپ کی بیوی کیسے نہیں ہوئی؟ جب اولاد ہوئی تو وہ بیوی ہونی چاہیے۔ تو یہاں یہ بتانا تھا کہ مصر کے بادشاہ نے، ماریہ قبطیہ جو مصر کے بادشاہ نے آپ کو تحفے میں دیا تھا، تحفے میں ایک لونڈی کی کے طور پر دیا تھا، وہ آزاد تھی، لونڈی تھی، تو اس لحاظ سے لونڈی کے ساتھ شادی کرنا اسلام کے اندر ذکر نہیں ہے۔ لونڈی آپ کی ملکیت ہو گئی تو بغیر شادی کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اولاد ہو گئی تو اس کی اہمیت الگ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے بچہ لڑکا ہوا، ان کا نام ابراہیم تھا، اور بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ذہن میں بات بٹھانا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بغیر نکاح کے تعلقات کیسے قائم ہو سکتے ہیں، تو یہ شریعت کا حکم ہے، اور اس پر تفصیل سے بات ہوئی، میں نے بتائی۔ تو ماریہ قبطیہ آپ کی لونڈی تھی، بیویوں میں شامل نہیں تھی۔ ان تمام سے شادی ہوئی، ام حبیبہ سے رملہ بنت ابی سفیان، پھر میمونہ بنت حارث۔ میمونہ بنت حارث کون تھی؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھی، یعنی عباس کی سالی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تھی۔ تو عباس کے اللہ کے رسول سے 2 رشتے تھے، ایک تو آپ کے چچازاد بھائی تھے، دوسرے یہ آپ کی خالہ کے شوہر تھے، تو اس لحاظ خالو بھی ہوتے تھے۔ پھر صفیہ بنت حوی، یہ خیبر کی جنگ میں ان سے آئے تو ان سے ان کا نکاح ہوا، اور ماریہ قبطیہ بھی اسی سال سے نکاح ہوا۔ یہ واقعات 7 ہجری میں پیش آئے۔
مدینے کی خبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، مہاجرین کی مدینہ آمد، گھریلو گدی کی حرمت، آیت تیمم کا نزول۔ اس سال میں 7ویں سال میں جو اہم واقعات ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلا اہم واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عبد الرحمن بن سخر تھا، یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یمن کے رہنے والے تھے۔ یہ اسلام قبول کیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے لگے۔ صرف 3.5-4 سال کی مدت ان کو ملی، اور ان 4 سالوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت ساری احادیث سنی، یاد کیا، اللہ کے رسول نے ان کے حق میں دعا بھی کی۔ ان کی ایک کتاب ہے، انہوں نے اپنے شاگرد حمام بن منبہ کو ڈکٹیٹ کروائی تھی۔ حمام بن منبہ ان کے شاگرد تھے، ان کو 360 احادیث حضرت ابو ہریرہ نے لکھوائی تھی۔ انہوں نے وہ احادیث لکھی، اور وہ نسخہ جو حمام بن منبہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اس مجموعے کا نام الصحیفۃ الصادقہ رکھا تھا، اور یہ نسخہ پیرس کی لائبریری میں، فرانس میں محفوظ ہے۔ تو ایک حیدرآباد کے عالم دین، بہت بڑی شخصیت، ڈاکٹر حمید اللہ، وہ پیرس گئے، وہاں پر ان کو یہ کتاب ملی، تو انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، اس کو ایڈٹ کیا۔ ایڈٹ کرنے کا مطلب اس کو اچھی طریقے سے واضح طور پر سمجھ کر ہر ایک آیت حدیث کو لکھا، جہاں پر اصلاح کی ضرورت تھی یا کوئی چیز چھوٹ رہی تھی تو اس کو پوری طریقے سے درست کیا۔ پھر وہ کتاب دنیا کے سامنے لائی 1400 سال کے بعد۔ تو 360 احادیث کا مجموعہ حمام بن منبہ، جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے، جن کو حضرت ابو ہریرہ نے ابلاغ کروایا تھا، وہ احادیث بعینی ہی، بغیر کسی واو اور فا کے تبدیلی کے، کتابوں میں، دوسری کتابوں میں بھی محفوظ ہے۔ تو ان کی اس احادیث کا موازنہ دوسری کتابوں سے کیا گیا، تو پورے احادیث جو کہ تو ویسے ہی نکلے جیسے ابو ہریرہ نے حمام بن منبہ کو لکھوایا تھا، ڈکٹیٹ کروایا تھا، ان کو سمجھایا تھا، پڑھایا تھا۔ تو یہ اس طریقے کے اور بھی صحیفے جو صحابہ کرام نے عہد رسول میں لکھے تھے، اس کو محفوظ رکھا گیا۔ ان میں سے ایک صحیفہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کا بھی تھا، اس کا نام الصحیفہ الصحیحہ تھا، اس کا نام الصحیفہ الصادقہ تھا۔ اس میں 500 کتابیں، 500 احادیث کا مجموعہ انہوں نے لکھا ہے، اور وہ 500 احادیث کا مجموعہ امام احمد بن حنبل نے ان کی اپنی مسند میں عبداللہ بن عمر بن العاص کے نام سے جو مسند لکھی ہے، اس میں بھی عینی ہی وہ 500 احادیث موجود ہیں، اور اس میں بھی کسی بھی قسم کا کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ تو یہ اہم ترین واقعہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ میرے حق میں دعا کریں کہ میں احادیث کو محفوظ رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ اپنی چادر پھیلائیں
حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پڑھ کر پھونکا، ابو ہریرہ نے اس چادر کو سمیٹا، اپنے پاس رکھا، باندھ لیا، اور اس کے بعد سے ابو ہریرہ کا حافظہ بہت تیز تھا. جو احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جو تکرار کے ساتھ 5000 تک پہنچتی ہیں، دوسرے صحابہ سے لمبی مدت گزارنے کے باوجود بھی اتنی احادیث نہیں پہنچی، لیکن وہ احادیث دوسری سند سے بھی ثابت ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ کی فضیلت ہے. یہ اسی سال مہاجرین حبشہ کی مدینہ آمد ہوئی. مدینہ جو لوگ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ واپس آنے کا حکم دیا. تو اس میں حضرت ام حبیبہ بھی وہیں سے آئیں، اور آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا. جی، مہاجرین حبشہ کی مدینہ آمد ہوئی. گھریلو گدھے کی حرمت، اسی سال اسلام نے وہ گدھے جانور جن پر سامان لادا جاتا تھا، سواری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، پہلے یہ گدھے کھانے پینے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے. تو 7ویں سال میں وہی نازل ہوئی اور گدھوں کو حرام قرار دیا گیا. جنگ خیبر کے موقع پر یہ حکم نازل ہوا کہ جو لوگ گدھے پکا رہے ہیں وہ لوگ اپنی ہانڈیاں انڈیل دیں. تو اس وقت سے گھریلو گدھوں کو حرام قرار دیا گیا. ایک گدھے گھریلو ہوتے ہیں اور ایک گدھے وحشی گدھے ہوتے ہیں. وحشی گدھوں کو ہم زیبرا کہتے ہیں، جو پٹے پٹے والے جانور ہوتے ہیں. تو زیبرا کو کھایا جا سکتا ہے، وہ حلال ہے. لیکن یہ جو گھریلو گدھے ہیں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اسلام میں اس کی پابندی عائد کر دی گئی ہے. اور اسی سال ایک سفر میں صحابہ کرام کو پانی کی تنگی محسوس ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کا قافلہ رک گیا تھا، پانی کی ضرورت تھی. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام آئے اور آ کر پانی کی کمی کی شکایت کی. وضو کرنے کے لیے پانی کی کمی تھی. تو اس وقت آیت تیمم نازل ہوئی. آیت تیمم سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں وضو کرنا ہو یا نہانا ہو تو آپ پانی کا استعمال کیے بغیر مٹی سے وضو کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں، وضو کا بدل ہے. یہ بات بتائی گئی. اور یہ واقعہ بھی 7ویں ہجری کے واقعات میں اہم ترین شریعت کے معاملات میں شمار کیا جاتا ہے. آیت تیمم کا نزول ہوا. حضرت عائشہ سے اس حدیث کی تفصیلات موجود ہیں. ایک غزوے کے درمیان میں جب آپ سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا. محرم میں خیبر کی فتح. مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی. مدینے سے شمال میں 170 کلومیٹر. جنگ احزاب یہیں کے سرداروں کی وجہ سے پیش آئی. اس سے پہلے جو ہم نے جنگ احزاب، جنگ خندق کا ذکر کیا تھا، وہ خیبر اور اس کے اطراف کے لوگ جو اس سے پہلے شکست کھا گئے تھے، وہاں پر انہی لوگوں نے سازشیں کی تھی اور مسلمانوں کے خلاف میں اپنے لوگوں کو وہاں جمع کیا تھا. انہوں نے سارے مشرکین کو متحد کر دیا تھا. خیبر کے 8 قلعے مسلسل فتح ہوئی. 93 یہودی قتل ہوئے، 15 مسلمان شہید ہوئے.
جلاوطنی کے فیصلے کے بعد یہود کی درخواست پر نصف پیداوار کی اجرت پر انہیں رہنے کی اجازت دی گئی. یہ خیبر فتح ہوا اور خیبر سے وہاں سے یہودیوں کو نکال باہر کیا گیا. پھر بعد میں معاہدہ طے ہوا کہ وہاں کے باغات، گیہوں اور اناج کے باغات بہت مشہور ہیں، کھجور کے باغات ہیں، تو وہاں کی پیداوار کے سلسلے میں ان کو آدھی پیداوار اور آدھی پیداوار اسلام کو دی جائے گی. یہ بات طے ہوئی اور یہودیوں کو وہاں پر ان کے حوالے خیبر کیا گیا تاکہ وہ وہاں پر زندگی گزارے. سارے مشرک یہود کی درخواست پر نصف پیداوار کی اجرت پر انہیں دینے کی اجازت دی کہ جو پیداوار ہوگی آدھا اس کا غلہ، آدھا مال، آدھی کاشت یہودی لیں گے اور باقی کی آدھی مسلمانوں کو بھیج دی جائے گی. مسلمانوں کو اختیار ہوگا یہ اب چاہے نکال دیں گے. اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا یہ اگریمنٹ جتنے بھی سال ہو سکتا ہے رکھیں، اور اس کے بعد اس اگریمنٹ سے ان کو باہر نکال کیا جا سکتا ہے، اگریمنٹ کینسل کیا جا سکتا ہے، اس اگریمنٹ کو برقرار رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 7ویں ہجری میں پیش آنے والے واقعات تھے جو جنگ خیبر کے موقع پر پیش آئے. اور مسلمانوں کو جنگ خیبر کا جو درہ تھا اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑا تھا. وہ دروازہ بہت بھاری تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 40 آدمی مل کر بھی اس دروازے کو نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے کو اکھاڑا اور مسلمانوں کی فتح وہاں پر ہوئی. یہ بہت اہم ترین جنگوں میں اس جنگ کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھیے. ہجرت کے 7ویں سال کا دوسرا حصہ ہے. فجر کی نماز قضا ہوئی. خیبر سے واپسی پر راستے میں سو گئے. بلال کو جاگنے کے لیے ذمہ داری دی گئی مگر ان کو بھی آگ لگ گئی حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا. آپ نے سب کو جگایا، وہاں سے نکل کر آگے فجر کی نماز ادا کی. ہاں، من نسی الصلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا. یہ بات ایک قاعدہ یہاں پر ہے. بعض لوگ من گھڑت واقعات مکہ مدینے کے سفر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو رہی تھی تو سورج ڈوب رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ تم واپس آؤ. پھر وہ سورج واپس آیا. پھر عصر کا وقت باقی تھا. پھر آپ نے نماز پڑھی. پھر اس کے بعد سورج غروب ہو گیا. یہ سب جھوٹے واقعات ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ایسا کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اپنے نظام کے تحت پیدا کیا ہے. وہ اپنے وقت پہ نکلتے ہیں، اپنے وقت پہ غروب ہوتے ہیں. اسی کی وجہ سے رکتے نہیں ہیں، اسی کی وجہ سے آگے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور سورج واپس آ گیا، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی، یہ سب من گھڑت واقعات ہے. یہاں پر جو واقعات ذکر کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے جب لوٹ رہے تھے تو وہاں پر راستے میں پڑاؤ ڈالے تو لوگ حضرت بلال کو اللہ کے رسول نے ذمہ داری دی کہ تم فجر کو اٹھانا، فجر کی نماز اٹھ کر پڑھیں گے. لیکن وہاں پر ایسا ہوا کہ نیند غالب آ گئی اور سب سو گئے. حضرت بلال بھی سو گئے.
جب اٹھے تو سورج نکل چکا تھا، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو اٹھایا، اللہ کے رسول کو اٹھایا، دیکھا دیر ہو چکی ہے، تو آپ نے کہا کہ اس جگہ پر، یہاں پر شیطان غالب ہے، اس جگہ سے تھوڑا سا آگے بڑھو۔ پھر آپ آگے بڑھے اور وہاں پر آپ نے نماز پڑھی۔ کون سی نماز پڑھی؟ وہ نماز جو قضا ہو گئی تھی، اس کو اپنے وقت پہ نہیں پڑھا تھا، مغرب فجر کی اذان۔ تو فجر کی اذان آپ نے تاخیر سے پڑھی، سورج غروب، سورج طلوع ہو چکا تھا اور فجر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اٹھ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو حدیث میں آیا کہ کوئی آدمی سو جائے یا بھول جائے، من نسی الصلاۃ، جو آدمی نماز کو بھول جائے وہ کسی کام کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے، فَلْيُصَلِّيهَا اِذَا ذَكَرَهَا، جب اس کو وہ نماز کا وقت یاد آ جائے تو اس کو وہ نماز اسی وقت پڑھ لینی چاہیے۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کوئی نماز چھوٹ گئی اور آپ وقت پر نہیں پڑھ سکے تو جب یاد آیا اسی وقت پڑھ لے، اس کو ٹال مٹول سے کام نہ کرے، دیر سے نہ پڑھے۔ یہ اس وقت کے واقعے کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کو زہر دینے کی کوشش۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جان کے بھی دشمن تھے، اور طرح طرح سے آپ کو تکلیف دینا چاہتے تھے۔ تو خیبر سے واپسی پر ایک یہودی سلام بن مستقم کی بیوی زینب بنت حارث کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ یعنی اس میں عورتیں بہت شامل ہوتی ہیں، عورتوں کی چالیں ہوتی ہیں نقصان پہنچانے کی۔ تو آپ نے زہر دینے کی کوشش کی گئی، صلی اللہ علیہ وسلم نے نیوالا تھوک دیا، صحابہ کرام کو بھی کھانے سے منع کر دیا، یعنی وہ زہر ملا کر آپ کو دے رہی تھی، اس طریقے سے اس سے روک دیا۔ پھر بشر بن برا بن معرور کھا چکے تھے، جس سے ان کا انتقال ہو گیا۔ جو قصہ، ایک صحابی تھے بشر بن برا بن معرور، جن کا انتقال ہو گیا، وہ کھا چکے تھے۔ ہاں، قصاصاً اس عورت کو قتل کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وقت اس کی تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ وہ جو آپ نے تھوڑا سا حصہ کھایا تھا، اس کی تکلیف آپ کو زندگی بھر ہوتی رہی اور آپ اس کا برابر ذکر کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں روکتے ہیں، اس کے بعد کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ کوئی سوال ہے تو یہاں سے پوچھ لیجیے، سبق یہاں پر روکتے ہیں۔